السلام علیکم دوستوں اور مہربانوں، جہاں بھی ہوں سلامت، محفوظ اور خوش ہوں۔ آج کل ایک نیا پاکستان اور تبدیلی کا بہت شور اور چرچا ہے، جو ہم جیسے پاکستانیوں کے لیے کوئی نئی اور حیران کن بات نہیں ہے۔ ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کو خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ جو ملک خوابوں اور تصورات پر ہی معرض وجود میں آئے، وہاں خوابوں اور تصورات پر کوئی پابندی بھی کہاں لگائی جا سکتی ہے۔ وہ تصور ذوالفقار علی بھٹو کے سوشلزم کے روٹی کپڑا اور مکان کا ہو، ضیاء الحق کے اسلام کا ہو، میاں نواز شریف کے قرض اتارو ملک سنوارو کا ہو، یا عمران خان کے نئے پاکستان کا ہو، ایسے تصورات ہمارے لیے نئے نہیں ہیں۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے۔ عام عوام کی خواہشات کا جہاں تک تعلق ہے، ان کا تو یہاں قدم قدم پر دم نکلتا ہے۔ نہ ہمارا یہ وطن بدلتا ہے، نہ ہی اس کا یہ پرانا اور فرسودہ نظام بدلتا ہے۔ نہ ہمارا یہ سماج بدلتا ہے، نہ وہ چاند نکلتا ہے، نہ سوا نیزے پر آئے ہوئے سورج کی تپش کا یہ دن ڈھلتا ہے۔ جہاں تک ہم جیسے عام لوگوں کی معاشرتی زندگی کے شب و روز اور بدلتے دنوں کی بات ہے، وہ جیسے تھے اور جہاں پر بھی تھے وہ ویسے ہی اور وہیں کے وہیں پر ہیں۔ وہ بر صغیر کے مسلمان حکمرانوں اور ان کی اشرافیہ کا 1000 سالہ راج ہو، انگریزوں کی غلامی کا دور ہو، یا نام نہاد آزادی کے بعد ان کے پٹھوں اور دلالوں کا موجودہ 74 سالہ راج ہو، ہم جیسے عام لوگوں، چاہے وہ مسلمان ہوں یا کسی اور دھرم اور مذہب سے ان کا تعلق ہو، ان کی حیثیت 2 ٹانگوں پر رینگنے والے کیڑے مکوڑوں سے بھی بدتر تھی اور آج بھی اسی طرح بدتر ہے۔ ہوشیار، خبردار، باادب، با ملاحظہ کے چکر میں وہ صرف جسمانی طور پر ہی کبڑے بنے نہیں رہتے تھے، بلکہ وہ ذہنی طور پر بھی کبڑے ہو گئے تھے۔ معاف کرنا، ہم بھی انہی کبڑوں کی اولادیں ہیں۔ یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ بدقسمتی سے ہماری یادداشت اور ذہنی حافظہ بہت کمزور ہے۔ ہمیں 2 دن پہلے کی بات یاد نہیں رہتی، سوائے اپنی ذاتی غرض اور مطلب کے۔ تاریخ پر نظر اس کو کون یاد رکھتا ہے؟ جالب صاحب کہا کرتے تھے، وہ جس کی روشنی کچے گھروں تک بھی پہنچتی ہے، نہ وہ سورج نکلتا ہے نہ اپنے دن بدلتے ہیں۔ سورج کی یہ روشنی ہم جیسے غریبوں کے کچے گھرونوں میں اس برطانوی راج میں بھی نہیں کبھی پہنچتی تھی جن کی سلطنت میں سورج کبھی ڈوبا ہی نہیں کرتا تھا۔ کیا میں پاکستان کے بعد تو اب اس کا دورانیہ ہی کم ہو گیا ہے۔ اب تو یہ سورج صبح نکل کر شام کو غروب ہو جایا کرتا ہے۔ اب تو ان اندھیری اور کالی راتوں میں چمکتے چاند اور دمکتے ستاروں کی طرف اشارہ کر کے مائیں بھی بچوں کو چندا ماموں کی کہانیاں سنانا بھول سی گئی ہیں۔ اب تو عوام کو ماموں بنانے کی ہمارے حکمراں روز ہی کہانیاں سنایا کرتے ہیں۔ اب تو حال یہ ہے کہ ہر بلاول ہے دیس کا مکروس، پاؤں ننگے ہیں بے نظیروں کے۔ اپنا حلقہ ہے فقط حلقہ زنجیر، دن بدلے ہیں فقط وزیروں کے۔ صدیوں پہلے کے اپنے مسلمان حکمرانوں کے مغلیہ دور حکمرانی میں چوبداروں کے نکاروں کے ساتھ باادب، با ملاحظہ، ہوشیار، خبردار کی آج بھی وہی آوازیں، کبھی ریڈ زوم تو کبھی عام شاہراہوں پر ہٹو بچوں کی آوازوں کے ساتھ
دل دہلا دینے والے سائرن ہوٹروں کی شکل میں آج بھی سنائی دیتی ہیں۔ وقت کے ارتقائی عمل میں زمانہ بدل گیا، دنیا بدل گئی، ماحول اور حالات و واقعات بدل گئے، لیکن اگر کوئی نہیں بدلا تو یہ کمبخت نام اور غریب آدمی نہیں بدلا، وہی ذہنی طور پر غلام کا غلام اور کبڑے کا کبڑا۔ ہم جیسے طبقاتی جدوجہد کرنے والے احمقوں کی بھی ہمارے علامہ اقبال رحمۃ اللہ بھی بڑی ہی مشکل ڈیوٹی لگا گئے تھے، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ غریب ملتا ہی کہاں ہے؟ جہاں بھی دستک دی کوئی پنجابی نکلا، کوئی سندھی نکلا، کوئی پٹھان نکلا، کوئی بلوچ نکلا، کوئی مہاجر نکلا اور نہ جانے کیا کیا نہیں نکلے، لیکن غریب کہیں نہیں نکلا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جگایا تو سوئے ہوئوں کو جاتا ہے، مرے ہوئوں کو نہیں۔ احساس مر جائے، ضمیر مر جائے، انسانیت مر جائے اور ہر قسم کی انسانی و قومی غیرت مر جائے تو پھر وہ جیتا جاگتا انسان نہیں، کسی گوشت پوشت کی زندہ لاش ہوا کرتی ہے، اور کوئی بھی اور کسی قسم کا بھی کوئی انقلاب اور تبدیلی اس قسم کی لاشیں نہیں، زندہ قومیں لایا کرتی ہیں۔ گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے۔ جہاں اپنے اپنے کاروبار ہوں گے وہاں گلشن کا کاروبار خاک ہوگا۔ یوں تو لفاظی کی حد تک ہم سب گلشن کے تحفظ کی قسم کھاتے ہیں، مگر جو کوئی بھی اس کے تحفظ کے لیے سیاست میں آتا ہے سب سے پہلے یہ دیکھتا ہے اس کا ذاتی اپنا سیاسی، سماجی اور معاشی تحفظ کیا ہوگا، اسے کتنا فائدہ اور اس کا اپنا مستقبل کیا ہوگا۔ ذاتی فائدے کے علاوہ ہمارے پاس ریاست اور ریاستی معاشرہ کے لیے اپنی معاشرتی اور معاشی زندگی کے قیمتی 5 منٹ بھی نہیں ہیں، اور سیاست کے ساتھ شکوے اور شکایتیں انگنت ہیں۔ یقیناً اپنی معاشرتی زندگی میں مجھے بھی کئی مسائل، ان کی دشواریوں، انگنت مشکلات کا سامنا ہے، لیکن کیا شکایتوں کے ڈھیر پر کھڑا ہو کر ریاستی کو کوسنا جائز ہوگا یا اپنے گریبان میں بھی جھانکنا مناسب ہوگا؟ یقیناً ہم ضرورت سے زیادہ چالاک بھی ہیں، ہوشیار بھی ہیں اور اپنی غرض اور لالچ اور مفاد کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار بھی ہیں۔ پیارے پاکستانیوں، جہاں ووٹ کی یہی اوقات ہوگی وہاں اتنی ہی کالی اور اندھیری رات ہوگی۔ کوئی تحریک، مزاحمتی جد و جہد نہیں، دہاڑی دار سیاسی کمینوں کی بارات ہوگی۔ وطن پرستوں، دھرتی ماں یعنی ارض پاک کی وہ مٹی جس کی کوکھ سے ہم جیسوں نے جنم لیا اور جس کی باہوں میں ہم جیسوں کی پرورش ہوئی اور جس کی آغوش میں ہم جیسوں نے سونا بھی ہے، اور یہی ہم جیسوں کی اصل اور حقیقی پہچان بھی ہے۔ ہم جیسوں کی اصل اور حقیقی وابستگی بھی اسی سے ہے۔ سیاست بھی اسی کی تعمیر، ترقی اور خوشحالی کی ضرورتوں کے لیے کی جاتی ہے، نہ ہی سیاسی نمائندوں، قائدین اور رہنماؤں کی ترقی کے لیے کی جاتی ہے، نہ ہی کسی ذاتی اور انفرادی ضرورتوں کے لیے کی جاتی ہے۔ آج ہم وطن کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں میں اپنی آئندہ کی نسلوں کو کوئی اچھی اور سہانی لوریاں نہیں، بڑی ہی ڈراؤنی کہانیاں سنا رہے ہیں۔ ملت کے ساتھ رشتہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ وطن، قوم و ملت کے ساتھ اس رشتے کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ یقیناً ہمارا بھی یہ سایہ دار شجر، یہ پیارا پاکستان ہی ہے۔ خزاں ہو، بہار ہو، اس کے سائے تلے ہی زندگی نے تمام ہونا ہے۔ ہم سے پہلے والے بھی نہیں رہے، کل ہم بھی نہیں ہوں گے، مگر یہ مضبوط تنوں والا سایہ دار شجر ہمیشہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے ہمارے سروں پر ہمیشہ قائم رکھے۔ دھوپ کی اس تمازت کا احساس ان قوموں سے پوچھو جن کے سروں پر ایسا کوئی سایہ دار شجر نہیں ہے۔ آج خزاؤں میں اس کے کچھ پتے
پیلے ہو کر جھڑ ضرور رہے ہوں گے، لیکن کل یقیناً بہار پھر آئے گی، اس پر نئی کوپلیں پھر پھوٹیں گی، شگوفے پھر مسکائیں گے۔ تجھے اب کس لیے شکوہ ہے بچے گھر نہیں رہتے، تجھے اب کس لیے شکوہ ہے بچے گھر نہیں رہتے، جو پتے زرد ہو جائیں وہ شاخوں پر نہیں رہتے۔ تو کیوں بے گھر کرتا ہے مکانوں سے مکینوں کو، تو کیوں بے گھر کرتا ہے مکانوں سے مکینوں کو، وہ دہشت گرد ہو جاتے ہیں جن کے گھر نہیں ہوتے۔ فکر کے اسی پیغام کے ساتھ پرویز اختر، پاکستان زندہ باد۔